السلام علیکم۔ اے رہبر ملک و قوم بتا، یہ کس کا لہو ہے، کون مرا؟ مرنا ایک تو وہ ہوتا ہے جو قدرتی طور سے موت آتی ہے، اور ایک ہوتی ہے ناگہانی۔ ناگہانی یا جسے ہم حادثات کہتے ہیں، حادثات جب بہت زیادہ بڑھتے چلے جائیں تو یا تو افراد اس کے عادی ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ سانحات میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور کسی بہت بڑے سانحے کی صورت میں جو ہے یہ تاریخ کے دھارے کو بدل دیتے ہیں، جیسا کہ بشرا زیدی کیس میں ہوا۔ اللہ نہ کرے کہ پھر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں انسانی جانوں کا مزید اتلاف ہو، مزید لوگ جو ہے وہ مارے جائیں، کسی بھی وجہ سے مارے جائیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو صورتحال کراچی میں حادثات کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی تشویشناک ہے، اور جس طریقے سے اس سے شاید نظر چرائی جا رہی ہے، جس طریقے سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے، یا جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی صورتحال ہے وہ بھی انتہائی تشویشناک اور خطرناک ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ 15 اپریل تک، جی ہاں، 15 اپریل تک، سال شروع ہونے کے بعد 15 اپریل تک جو ہے وہ جو ہیوی ٹریفک کے جو تیز رفتاری کے نتیجے میں جو حادثات میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد ہے وہ تقریباً 100 ہے، اور جبکہ مکمل طور سے جو ہے جب ہم تمام حادثات کی بات کرتے ہیں تو وہ 295 ہے۔ پھر ان میں 3200 سے زیادہ افراد جو ہے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ ہیوی ٹریفک کے جیسے بہت محتاط رہنا چاہیے، جیسے احتیاط سے چلانا چاہیے، جس کے بریک جو ہے وہ بہت آسانی سے نہیں لگتے، اور جس کی زد میں آنے والے کے بچنے کے امکانات، ویسے اللہ جیسے چاہے زندگی دے، لیکن جس کے زد میں آنے والوں کے بچنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ اور جواز یہ بنایا جاتا ہے کہ جناب وہ ڈرائیور جو ہیں وہ نشے کے عادی ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ وہ راتوں کو جاگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لینا، ان باتوں کو مان لینا اور یہ سمجھ لینا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ مجبوریاں ہوں گی، تو جناب مجبوری جو ہے وہ چھوٹا موٹا نقصان کر دے تو کوئی بات نہیں، لیکن مجبوری اگر اس طریقے سے زندگیاں چھیننے لگے، ایک گھر کے دو نوجوان کے جن سے ماں باپ کو بڑی امیدیں تھیں، دونوں بھائی عید کے کپڑے لینے گئے تھے اور انہیں جو ہے موت نگل گئی، ایک ڈمپر نے انہیں کچل دیا، دونوں کی انتقال ہو گئے، اور ان کو پھر اس کے بعد ان کے آبائی علاقے خیبر پختونخوا لے جایا گیا۔ تو یہ میں نے خاص طور سے خیبر پختونخوا کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈمپر یا ٹرالر یا ہیوی ٹریفک کے خلاف احتجاج ہوتا ہے تو اس سے موڑ دیا جاتا ہے اس ایک لسانی رنگ دے کر کہ جناب یہ معاملہ جو ہے یہ شاید پختون اور مہاجروں کے بیچ میں ہے۔ نہیں جناب، یہ گاڑیوں کے زد میں آ کر مارے جانے والے جو ہیں ان میں مہاجر نہیں ہوتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مہاجروں کا ایک اکثریتی شہر ہے تو بڑی تعداد ان کی متوقع ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ دو نوجوان جو ایک گھر کے مارے جو میں تو کہتا ہوں جنہیں شہادت ملی، تو بچے جو ہیں وہ دونوں بچے جو ہیں ان کا تعلق بنیادی طور سے کوہاٹ تھا، کوہاٹ سے تھا، ان کے ماں باپ ان کی فیملی انہیں کوہاٹ لے گئی۔ تو ابھی پھر یہ حادثہ ہوا کہ جس میں یہ کہتے ہیں کہ نازمات کے قریب ہوا یہ کہ وہ روڈ ٹوٹی ہوئی تھی تو بائک اس کی وجہ سے پھسل گئی، اور پھر برابر سے جو ہے وہ جو ٹرک گزر رہا تھا اس نے جو ہے کچل دیا ہیوی ٹریفک نے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روڈ ٹوٹے ہونے کو حادثے کی وجہ قرار دے دینا یہ کوئی مناسب ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جو لوگ ان حادثات کی نظر ہوتے ہیں، اور جو ان ٹریفک کے پرواہ نہ کرنے والے، ٹریفک قوانین کی پرواہ نہ کرنے والے ڈرائیورز کے ہاتھوں جو لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، تو ان کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا، ان کے کپڑوں پہ نہیں لکھا ہوتا کہ کون سی زبان بولتے ہیں۔ تو تمام زبان بولنے والے، جتنی زبانیں بولنے والے ہیں جو جس شہر میں رہتے ہیں، ان سب کو مل کر احتجاج کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ لسانی رنگ دے کر اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جی شاید مہاجر جو ہیں وہ کسی اور زبان بولنے والوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ بالکل نہیں، ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں یہاں کے لوگ، کراچی کے لوگ۔ تو اس بات کو یوں ہی سمجھنا چاہیے، جو مارے جا رہے ہیں ان کے رنگ و نسل کا معاملہ نہیں ہے، جو احتجاج کر رہے ہیں ان کی رنگ و نسل نہیں دیکھی جانی چاہیے، اور جو حادثات کے ذمہ دار ہیں ان کی بھی رنگ و نسل نہیں دیکھی جانی چاہیے۔
وہ لوگ کہ جو بڑے جو ہے وہ ان کے رہبر اور رہنما بن کر آ کر جو ہے وہ وہاں پر عدالتوں میں جو ہے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو سہراب گوٹ کا علاقہ اس لیے بند کرتے ہیں کہ شاید یہ تاثر دیا جا سکے کہ جی یہ معاملہ جو ہے مہاجر اور پختون کا معاملہ ہے، تو بالکل غلط ہے یہ بات، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ معاملہ قاتل و مقتول کا ہے، یہ معاملہ صرف اور صرف غیر ذمہ داری اور ذمہ داری کا ہے۔ ذمہ داری کس پر ڈالی جائے، اصل بات یہ ہے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو شہر میں رہتے ہیں انہیں مل کر اس ظلم کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں لاہور میں ہم دیکھتے ہیں، لاہور میں جو حادثات کی بڑی وجہ ہے، ایک تو وہاں نصف ہے تعداد، دوسری بات یہ ہے کہ جو حادثات کی بڑی وجہ ہے وہ ہیوی ٹریفک نہیں ہے، حالانکہ وہاں بھی ٹریکٹر ٹرالیز وغیرہ آتی ہیں اور جو دیہی علاقے ہیں وہاں سے آتی ہیں، لیکن وہاں جو حادثات کی بڑی وجہ ہے وہ موٹر سائیکل رکشہ اس ٹائپ کے۔ یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو اس میں بڑی تعداد، جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹرالر میں سے 46 ہیں، واٹر ٹینکر سے 29 ہیں، پھر جو ہے وہ ڈمپر سے جو ہے وہ ایسی ہی کچھ تعداد ہے ان کی بھی، مزدا منی ٹرک سے جو ہے۔ تو اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کوئی چھوٹا، جو میں سامنے میرے موجود ہے، تو اس میں کوئی چھوٹی کسی ٹریفک کا، کہیں موٹر سائیکلوں کا، کہیں کار کا کوئی نام نظر نہیں آ رہا۔ یا اس کی وجہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بڑی جو ہیوی ٹریفک ہوتی ہے ان کے باقاعدہ جو ہے وہ کاروباری لحاظ سے یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے جو مالکان ہوتے ہیں، لہٰذا وہ جو ہے وہ اگر کوئی ایسا حادثہ کر دیتا ہے تو اسے بآسانی نکال کر لے جاتے ہیں، اور جب یہ بات سب کو پتہ ہے کہ جی اگر حادثہ ہو بھی گیا تو ہمیں نکال لیا جائے گا، تو پھر وہ لاپرواہی ان میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اگر آپ دنیا کی عدالت سے بچ گئے، اگر آپ یہاں اس قتل کو کر کے بچ گئے ہیں، تو آپ کیا اللہ کی عدالت سے بچ سکتے ہیں؟ اگر آپ اسی بات کو سوچ لیں کہ اللہ کی عدالت سے آپ نہیں بچ سکتے، تو آپ کو جو ہے ہوش ہونا چاہیے۔ کراچی کو سیف سٹی کے نام پر جناب کیمرے لگا دیے گئے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کیمروں میں نہ ڈکیت نظر آتے ہیں، نہ یہ حادثہ کرنے والے نظر آتے ہیں۔ ابھی تک تو میں نے نہیں سنا کہ ان میں سے کسی کو سزا ہوئی ہو، بلکہ وہ ایک جو ایک قانون موجود ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے جی، لاپرواہی کی وجہ سے ہو گیا ہے، یہ قتل عمد نہیں ہے، یہ 302 میں نہیں آتا۔ تو بات یہ ہے کہ قتل عمد تو ہے اگر آپ لاپرواہی سے کام کر رہے ہیں، اگر آپ دوڑاتے پھر رہے ہیں تیزی سے اپنی گاڑی کو۔ تو یہاں تو ابھی کچھ عرصے پہلے یہ بھی ہوا تھا کہ جناب ان کی اسپیڈ جو ہے وہ اسپیڈ میٹر لگنا چاہیے، کہاں اسپیڈ میٹر ہے؟ بتائیے، جو ابھی حادثہ ہوا ہے اس میں اسپیڈ میٹر کہاں پر ہے؟ وہ جو دو نوجوان کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے، جن کے والد جو ہے یہاں کے کالج میں پیون ہیں بیچارے، ان کے بچوں کا جو حادثہ ہوا تھا، بتا دیں کہ کہاں پر ہے وہ؟ اس جو ہے وہ ڈمپر لوڈر کا جو ہے وہ ڈرائیور کہاں ہے، اس کے مالک کہاں ہیں، ان کو سزا ہوئی نہیں ہوئی؟ تو بات تو یہ ہے کہ حادثات ہوتے ہیں، سانحات ہوتے ہیں، سزا مل جائے تو کوئی فائدہ ہے، سزا مل جائے تو پھر وہ حادثات رکتے ہیں، لیکن سزا نہ ہو تو پھر حادثات نہیں رکتے ہیں، کیونکہ سزا و جزا کا نظام اللہ رب العزت نے بھی قائم کیا ہے۔ اگر اس نظام کو اللہ رب العزت نے قائم کیا ہے تو وجہ یہ ہے کہ یہی وہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ظلم و ستم کو روکا جا سکتا ہے۔ خدا کے لیے آواز اٹھائیے، اور خاص طور سے وہ جو ٹرالر والے، ٹینکر والے، ان کے مالکان یا ڈرائیور اگر وہ دیکھ رہے ہیں، خدا کے لیے ان گھروں کی طرف توجہ دیجیے کہ جن میں یہ حادثات سانحات ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مکافات عمل بھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے خدا نخواستہ آپ جب کسی کو کچلتے ہوئے، کسی گھر کے کفیل کو کچلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس پہ جو گزرتی ہے، تو بد دعا دینے والا بد دعا دے نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نکلنے والی جو آہ ہے اسے ضرور اس تک پہنچتی ہے، اور آہ پہنچ جائے عرش تک پہنچتی ہے، یقیناً پہنچتی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حساب کتاب لیتا ہے۔ تو ڈریے ایسی بات سے۔ انشاءاللہ آپ سے آئندہ دعا یہ ہے کہ کسی ایسے موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملے جس میں کچھ سکون اور اطمینان ہو، ایسے خوفناک اور خطرناک اور دل ہلا دینے والے موضوعات ہمارے سامنے نہ آئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔